آج کے اس پرجوش اور عظیم الشان مظاہرے اور دھرنے کے میزبان امیر جماعت اسلامی ضلع کوئٹہ محترم جناب حافظ نور علی صاحب اور جماعت اسلامی کے امیر اور قائد ملت اسلامی لاہور سے تشریف لانے والے محترم جناب سراج الحق صاحب، یہاں صدر نشینان کارکنان کوئٹہ شہر کے میرے غیور عوام، میرے دوستوں اور میرے ساتھیوں، سیکورٹی کے نوجوان کے جو صبح سے ہمارے ساتھ یہاں پہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، پاکستان کے پریس سے تعلق رکھنے والے میرے معزز بھائیوں، میں آپ تمام کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے انتہائی قلیل وقت کے اندر اپنے جذبہ ایمانی کے تحت یہاں پہ جمع ہو کے اس عظیم الشان دھرنے کو کامیاب کیا ہے۔ اور میں خاص طور پہ اپنی ان بہنوں کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں جو اپنے گھروں کے فرائض اور بہت سارے ضروری کاموں کو چھوڑ کر بڑی تعداد میں آج یہاں آپ کے ہم رکاب ہیں اور یہاں اس دھرنے میں موجود ہیں۔ محترم امیر جماعت انشاءاللہ آپ سے خطاب کریں گے، اور مجھ سے پہلے بھی قائدین نے کہنے کی جتنی باتیں ہیں وہ آپ سے کہہ دی ہیں۔ میں صرف ایک مختصر پیغام بلوچستان کی حکومت کو اور اس پاکستان کے ایوان اقتدار میں رہنے والے لوگوں کو اور اس پاکستان کی مقتدرہ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ایک مرتبہ اپنی افسر شاہی کو، اپنے وزراء کو اصول کے مطابق اور اپنے اپنے دائرہ کار کے اندر رہنا سکھائیں، ورنہ اب عوام اتنے غافل نہیں ہیں کہ انہیں اس بات کا ادراک نہ ہو کہ کون سا وزیر اپنے فرائض انجام دے رہا ہے یا اس نے کوئی اور دھندے جو ہیں وہ شروع کر دیے ہیں، اور کون سا سیکٹری اور کون سا ڈائریکٹر اور کس محکمے کا بڑا افسر وہ کیا اپنے دائرہ کار کے اندر رہ کے عوام کی خدمت کر رہا ہے یا اس نے عوام کے اوپر ظلم و ستم کرنے کے دروازے کھول دیے ہیں۔ اب اس عوام کے اندر شعور بیدار ہو چکا ہے، اور یہاں مولانا ہدایت الرحمان صاحب کی قیادت میں لوگوں نے ان پردوں کو چاک کر دیا ہے کہ جس کے نتیجے میں تمہارے افسر شاہی کے اور مقتدرہ کے جرائم کے اوپر پردہ پڑا ہوا تھا۔ آپ ہمیں آئین کی پاسداری کا درس دیتے ہو، ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ کون سا آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ تم تفتان سے لے کے چمن تک بھتہ خوری اور رشوت کا بازار گرم کرو، اور چھوٹے چھوٹے کاروباری لوگوں کی جیبوں سے تم پیسے نکلواؤ اور ان کو مجبور کرو کہ وہ اپنی کمائی تمہاری جیبوں کے اندر ڈال دیں؟ کون سا آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ تم پاکستان کے زرخیز سمندر کو دشمنوں کے حوالے بیچ دو، اور تمہارا محکمہ فشری ہر 3 مہینے کے بعد اربوں روپے کا بھتہ جو ہے وہ ان مافیاز کو دے، اور وہاں پہ وہ چوری چھپے آ کے آپ کے سمندر کو تاراج کر کے چلے جائیں، اور چھوٹے ماہی گیر وہاں پہ بے روزگار ہو کے رہ جائیں؟ کس آئین نے آپ کو اجازت دی ہے اس بات کی کہ نائب قاصد کی ملازمت کے لیے بھی لاکھوں روپے کی رشوت تم طلب کرو؟ یہ میرے بالکل پڑاؤ سے میرے پیچھے یہ جو سیکریٹریٹ ہے، جو عوامی خدمت کا مرکز ہونا چاہیے، وہ اس وقت ظلم، ناانصافی اور بددیانتی کا مرکز بن گیا ہے، اور یہاں پہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی ملازمت بھی لاکھوں روپے کی رشوت کے بغیر حاصل نہیں کرتا۔ یہ بات آپ کو کس آئین نے سکھائی ہے؟ ذرا ہمیں یہ بتاؤ۔ اور یہ جو مقتدرہ ہمیں کہتی ہے کہ پاکستان کے آئین کے خلاف ہے یہ بات کہ آپ سڑکوں کو روکیں، آپ عوام کے رستوں کو روکیں، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ان افسران بالا سے کہ آپ نے جو یہ شمالی کوئٹہ کا نصف شہر جو ہے وہ اپنی تحویل میں لے لیا ہے، کوئی شہری اس شمالی حصے میں داخل نہیں ہو سکتا، آپ کو کس آئین نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ آپ یہاں پہ ایک سڑک نہیں بلکہ درجنوں سڑکوں کے اوپر آپ جو ہے وہ یہاں پہ قبضہ کر کے بیٹھ جائیں؟ میں ایف سی کے ڈائریکٹر جنرل سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے اپنے
ہیڈ کوارٹر کے چاروں طرف جو روڈوں کو بند کیا ہوا ہے، گزشتہ 20 سال سے کوئٹہ کے عوام یہاں رش کے اندر اور ازدحام کے اندر مبتلا رہتے ہیں۔ چلچلاتی دھوپ ہو یا انتہائی ٹھٹھرتی سردی ہو، لوگ اس سڑک کے اندر پھنسے رہتے ہیں، ٹریفک پھنسا رہتا ہے، طالب علم پیاس سے ہلکان ہوتے ہیں، اور خواتین اور میری بہنیں وہاں پہ کھڑی کھڑی پریشان ہوتی ہیں۔ آپ کیمرے سے یہ سارے مناظر دیکھتے ہیں، لیکن آپ کی پیشانی کے اوپر کوئی حیا کے آثار نمودار نہیں ہوتے کہ آپ اس سڑک کو کھول دیں کہ جس کو آپ نے بند کیا ہوا ہے۔ اگر گوادر میں چند گھنٹوں کے لیے کوئی سڑک رک گئی تو آپ کی روح جو ہے وہ حلق میں آ کے اٹک گئی، آپ کی جان جو ہے وہ نکلنے لگی، اور آپ نے مولانا ہدایت الرحمان ان کے ساتھیوں کے اوپر مقدمہ بنایا کہ یہ غیر آئینی اقدام ہے۔ آپ مجھے ذرا یہ بتائیں، یا آپ کے اوپر اس سوال کا جواب قرض ہے کہ آپ بتائیں کہ کس آئین کے تحت آپ نے اس شہر کے اندر جو ہے وہ حد بندیاں کی ہوئی ہیں، روڈوں کو روکا ہوا ہے، اور آپ کے افسران جو ہیں وہ رشوتیں لے رہے ہیں۔ یہاں پاکستان کسٹم کی ویب سائٹ کے اوپر یہ رپورٹ چھپی، پاکستان کسٹم کی طرف سے، کسی صحافی نے نہیں چھاپی، میرے جیسے کسی جوشیلے سیاسی کارکن نے نہیں کہا۔ پاکستان کسٹم جو کہ آپ کا ایک ادارہ ہے، اس نے یہ کہا کہ یہاں تفتان کی اور چاغی کی چیک پوسٹوں کے اوپر کروڑوں روپے کا بھتہ روزانہ جو ہے وہاں پہ آپ کے افسروں کے گھروں کے اندر شام کو جمع ہوتا ہے اور پھر وہاں پہ تقسیم ہوتا ہے۔ تو ذرا مجھے ان افسران کے نام بتائے جائیں کہ جن کو حصہ پہنچتا ہے۔ آپ کو صرف عوام الناس کا احتجاج برا لگتا ہے، ان کا مظاہرہ آپ کو برا لگتا ہے، آپ کو بے روزگاروں کی بے روزگاری، ان کی بھوک اور ان کی پیاس اور ان کی تکلیف اور ان کی پریشانی سے آپ کو کچھ نہیں ہوتا۔ گوادر میں ایک دن سڑک کیا بند ہوئی، آسمان گر گیا، اور آپ نے وہاں پہ نہتے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ فوج کشی کی، وہاں میری بہنوں کے آپ نے ہاتھ توڑے، اور پھر یہ کس آئین میں لکھا تھا کہ آپ کی سیکورٹی فورسز گھروں کے دروازے توڑیں، وہ اندر جائیں، وہ ان کے زیورات کو چوری کر کے لے جائیں، وہ غریبوں کے موٹر سائیکلوں کو آگ لگا دیں، وہ وہاں پہ لوگوں کی کاروں کے شیشے توڑ دیں؟ یہ کس آئین کے اندر، کس آئین نے آپ کو اس بات کی اجازت دی تھی؟ یہ آئین ہمارے لیے نہیں ہے، یہ آئین سب سے پہلے آپ کے لیے ہے، اس لیے کہ آپ کی ملازمت کے آغاز ہی میں آپ اس آئین کے اوپر حلف اٹھاتے ہیں۔ اس پارلیمان میں جب آپ جاتے ہیں تو پھر آپ اس آئین کے اوپر حلف اٹھاتے ہیں۔ اس لیے اس آئین کی پاسداری جتنی میری اوپر ہے، اس سے پہلے آپ کے اوپر اس کی پاسداری جو ہے وہ لازم ہے۔ عوام اب آپ کو اسی طرح چوکوں چوراہوں میں کھڑا کر کے انشاءاللہ آپ سے اس طرح کے سوالات کا جواب لیں گے۔ بہت سی باتیں ہیں، لیکن امیر جماعت آپ سے خطاب کریں گے انشاءاللہ العزیز، وہ پورے ملک کی سیاست اور گوادر کے اندر توڑے جانے والے مظالم کے حساب کے بارے میں آپ سے بات کریں گے۔ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، میں آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو جھوٹے مقدمات تم نے گوادر کے حق و تحریک کے نہتے اور معصوم کارکنان کے اوپر تم نے مقرر کیے ہیں، 900 مقدمات ہیں، 900 مرتبہ جھوٹ بولا گیا ہے، بلکہ 1800 مرتبہ جھوٹ بولا گیا ہے۔ یہ کس طرح کی اسلامی حکومت ہے؟ یہ کس طرح کی پاکستان کی وہ اسلامی جمہوری حکومت ہے جو اپنے نام کے ساتھ اسلامی لگانا پسند کرتی ہے، جو اپنے ہی لوگوں کے ذریعے سے جھوٹ کی ترغیب دے کے، کذب بیانی کی ترغیب دے کے معصوم لوگوں کے اوپر مقدمات قائم کرتی ہے؟ انشاءاللہ یہ جھوٹ کا چلن اب نہیں چلنے والا، اس کو زوال آئے گا، انشاءاللہ یہ خائب و خاسر ہوگا، اور آپ جیسے مجاہدین انشاءاللہ العزیز کامیاب ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔